نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الصادق الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی مشہور و معروف آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جس کا ترجمہ ہے تم اپنے اپنے گھروں کے اندر رہو اور بے پردہ ہو کر باہر نہ نکلو، جس طرح پہلے زمانے کے دور جاہلیت میں عورتیں بے پردہ باہر نکل کر گھومتی پھرتی تھیں۔ آج کے میرے اس بیان کا موضوع ہماری ماں اور بہنوں کا پردہ ہے۔ اللہ اور رسول جل جلالہ صلی اللہ تعالی وسلم نے انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق بدکاری کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے عورتوں کو پردے میں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پردے کی فرضیت اور اس کی اہمیت قرآن مجید اور حدیثوں سے ثابت ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی میں نے آیت مقدسہ آپ کے سامنے پیش کی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف عورتوں پر پردہ فرض کر کے یہ حکم دیا ہے کہ وہ گھروں کے اندر رہا کریں اور زمانے جاہلیت کی بے حیائی اور بے پردگی کی رسم کو چھوڑ دیں۔ زمانے جاہلیت میں کفار عرب کا یہ دستور تھا کہ ان کی عورتیں خوب بن سنور کر بے پردہ نکلتی تھیں۔ اسلام نے اس بے پردگی کی بے حیائی سے روکا اور حکم دیا کہ عورتیں گھروں کے اندر رہیں اور بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، اور اگر کسی ضرورت سے انہیں گھر سے باہر نکلنا ہی پڑے تو زمانے جاہلیت کے مطابق بناؤ سنگار کر کے بے پردہ نہ نکلیں بلکہ پردے کے ساتھ باہر نکلیں۔ حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ جس وقت وہ بے پردہ ہو کر باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک جھانک کر دیکھتا ہے۔ ترمذی جلد 1 صفحہ 140۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ بناؤ سنگار کر کے اترا اترا کر چلنے والی عورت کی مثال اس تاریکی کی ہے جس میں بالکل روشنی ہی نہ ہو۔ ترمذی جلد 1 صفحہ 139۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ لوگ اس کی خوشبو سونگھے تو وہ عورت بد چلن ہے۔ نسائی کی روایت ہے۔ پیاری بہنوں، آج کل جو عورتیں بناؤ سنگار کر کے اور عریاں باریک لباس پہن کر خوشبو لگا کر بلا پردہ بازاروں میں گھومتی پھرتی ہیں اور سنیما تھیٹروں میں جاتی ہیں، وہ ان حدیثوں کی روشنی میں اپنے بارے میں خود ہی فیصلہ کر لیں کہ وہ کون ہیں اور کیسی ہیں اور کتنی بڑی گنہگار ہیں۔ اے اللہ کی بندیوں، تم خدا کے فضل سے مسلمان ہو۔ اس جملے پر آپ غور کریں۔ اللہ کے فضل سے اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا ہے۔ اللہ اور رسول نے تمہیں ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ دنیا کی ساری دولتوں میں سے اگر کوئی سب سے بڑی دولت ہے تو وہ ایمان ہے۔ میری ماں اور بہنوں، خصوصاً آپ اس بات پر غور کریں، اس لیے کہ اس دولت کے مقابلے کوئی دولت نہیں ہے۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم اللہ اور رسول کے احکام کو سنو اور اس پر عمل کرو۔ اللہ اور رسول نے تمہیں پردے میں
رہنے کا حکم دیا ہے، اس لیے تم کو لازم ہے کہ تم پردے میں رہا کرو، اور اپنے شوہر اور باپ داداؤں کی عزت و عظمت اور ان کے ناموس کو برباد نہ کرو۔ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی، کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یاد رکھو کہ ایک دن مرنا ہے، اور پھر قیامت کے دن اللہ اور اس کے رسول کو منہ دکھانا ہے۔ قبر اور جہنم کے عذابوں کو یاد کرو۔ حضرت خاتون جنت بیوی فاطمہ زہرا اور امت کی ماؤں یعنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی مقدس بیویوں کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا و آخرت کو سنوارو، اور خدا کے لیے یہود و نصارہ اور مشرکین کی عورتوں کے طریقے پر چلنا چھوڑ دو، اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے بھلائی ہے۔ آج کل ایک مہم چلی ہے کہ مسلمان عورتوں کو پردے میں رکھ کر کے ان پر جو ہے ظلم کیا جا رہا۔ میری ماں اور بہنوں، میرے ان جملوں پر غور کریں اور غور سے اپنے دل کی تختی پر سنیں، اور اس بات کو نوٹ کریں کہ پردہ آپ کے لیے عزت ہے یا بے عزتی ہے۔ ایک دنیاوی مثال ہے، اگر آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہو تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس پیسے کو، اس گڈی کو ہاتھ میں لے کر کے چلیں گی یا پھر اس کو پردے میں رکھ کر کے حفاظت کریں گی؟ تو آپ کا جواب یہی ہوگا کہ روپیہ پردے میں رکھنے کی چیز ہے، اس لیے کہ اگر پردے میں نہ ہو تو چور اور ڈاکو اسے لوٹ لیں گے۔ تو میں آپ کو واپس جواب دوں گا اور آپ کے ذہن کو اس طرف کھینچنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے دولت پردے میں رکھنے کی چیز ہے، سونا اور چاندی پردے میں رکھنے کی چیز ہے، اسی طریقے سے میری ماں اور بہنوں، آپ کی عزت بھی پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ آپ کو بھی پردے میں رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے بازاروں میں پیسے کی نمائش کرنے سے پیسے کے چوری ہونے کا ڈر ہے، اسی طریقے سے اپنے حسن کی نمائش کرنے سے آپ کی عزت جانے کا خطرہ ہے۔ لہٰذا آپ جب بھی اپنے گھر میں رہیں یا گھر سے باہر نکلیں، پردے کا اہتمام ضرور کریں۔ اب اس بات پر بھی غور کریں، یہ جو آج لوگوں نے پروپیگنڈا بنایا ہے کہ اسلام میں عورتوں کو جو ہے مقام کم دیا ہے، اسلام میں عورتوں کو مرتبہ کم دیا ہے، اسلام میں عورتوں کو پردے میں رہ کر کے اس کے ساتھ حق تلفی کی ہے، میری ماں اور بہنوں ذرا یاد کرو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کا حال۔ اگر آپ عورتوں کا ملاحظہ کریں اور کتابوں کو پڑھیں، روایتوں کو پڑھیں، تو آپ کو پتا چلے گا کہ جب بچی پیدا ہوتی تھی تو وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے ان بچی کو زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے۔ جب کسی عورت کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو 1 سال کی عدت اس کے لیے لازم تھی، اور وہ بھی شہر سے بدر کر دیا جاتا تھا، جنگلوں میں لے جا کر کے ڈال دیا جاتا تھا۔ اور اتنا ہی نہیں تھا بلکہ یہ ظلم اور بڑھتا چلا جاتا، اور جب ان کی سال بھر کے بعد عدت پوری ہوتی، بہت ساری عورتیں تو سسکیاں لے لے کر کے اپنی جان گنوا دیتی، لیکن جو بچ جاتی تھی ان کو پورے شہر میں منہ کالا کر کے گھمایا جاتا تھا۔ میری ماں اور بہنوں، آپ سے گزارش ہے، یہ اسلام سے پہلے کا حال ہے، لیکن جب مذہب اسلام دنیا میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کے آنے کے بعد آپ نے دنیا کو درس کیا دیا، ذرا یہ غور کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام امہا، یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اور میری ماں اور بہنوں ذرا غور کرو، تم ہی ماں ہو، تم ہی بہن بھی ہو، تم ہی بیٹی ہو، اور تم ہی بیوی ہو۔ خدا کی قسم قربان جاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے اور مذہب اسلام نے جو آپ کو مقام دیا ہے، وہ دنیا کا کوئی بھی مذہب آپ کو مقام نہیں دے سکتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جن کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی ہے، 1 2 یا 3 بیٹیاں یا جتنی بھی بیٹیاں ہوں، اگر اس کی اسلام کے طریقے سے پرورش کی جائے اور اچھی طریقے سے پرورش کر کے اس کا اچھا نکاح کر دیا جائے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ بندہ اور ہمیں دونوں جنت میں اس طریقے سے جائیں گے جیسی میرے دونوں انگلیاں ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، اس بات پر غور کریں
کہ آپ کو ماں بنا کر کے اسلام نے آپ کے قدموں کے نیچے جنت ڈال دی۔ آپ اگر بیوی ہیں تو آپ کو جو ہے گھر کی ملکہ کا اختیار دیا گیا ہے۔ آپ اگر بیٹی ہیں تو آپ کے لیے جو ہے برکت اور رحمت کا جو ہے اختیار دیا گیا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، غور کرنے کا مقام یہ ہے، اسلام نے آپ کے حقوق کو کم نہیں کیا ہے، بلکہ اسلام نے آپ کو زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ خود قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک پیدا کرو۔ بتاؤ میری ماں اور بہنوں، کیا تم ماں نہیں ہو؟ بے شک قرآن کا یہ فرمان اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، کہ ان میں سے دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کے سامنے اف نہ کہو۔ خدارا اس فرمان پر غور کرو اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرو۔ آج دنیا میں پروپیگنڈا چل رہا ہے، لوگ آپ کو جو ہے گھروں سے باہر نکالنا چاہتے ہیں، لیکن میری ماں اور بہنوں، مذہب اسلام آپ کو یہ دعوت دیتا ہے کہ باہر نکلنے میں آپ کی عزت نہیں ہے، گھر کے اندر رہ کر کے اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے میں آپ کی عزت ہے۔ اس لیے آپ اپنے گھروں کے اندر رہیں۔ آج کل بعض ملحد قسم کے دشمنان اسلام مسلمان عورتوں کو یہ کہہ کر بہکایا کرتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو پردے میں رکھ کر عورتوں کی بے عزتی کی ہے، اس لیے عورتوں کو پردے سے نکل کر ہر میدان میں مردوں کے دوش بدوش کھڑی ہو جانا چاہیے۔ مگر پیاری بہنوں، خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ ان مردوں کا پروپیگنڈا اتنا گندا اور گھناؤنا فریب اور دھوکہ ہے کہ شاید شیطان کو بھی نہ سوجا ہوگا۔ اے اللہ کی بندیوں، تم ہی انصاف کرو کہ تمام کتابیں کھلی پڑی رہتی ہیں اور بے پردہ رہتی ہیں، مگر قرآن شریف پر ہمیشہ غلاف چڑھا رہتا ہے۔ اب بتاؤ، کیا قرآن شریف پر غلاف چڑھا کر قرآن کی بے عزتی کی جاتی ہے یا اس کی عزت کی جاتی ہے؟ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ماں اور بہنوں، ایک دوسری مثال اور میں آپ کو پیش کر دوں۔ دنیا کی تمام مسجدیں کھلی ہیں، اس پر کوئی غلاف نہیں ہے، لیکن کعبہ معظمہ پر غلاف چڑھا ہوا ہے۔ بتاؤ تو صحیح، کیا کعبے کے پر غلاف چڑھا کر کے کعبے کی بے عزتی کی گئی ہے یا اس کی عزت کی گئی ہے؟ تو بے شک آپ کا یہ جواب ہوگا کہ نہیں، کعبے کے اوپر غلاف چڑھا کر کے کعبے کی عزت کو نمایاں کیا گیا ہے، قرآن پر غلاف چڑھا کر کے قرآن کی عزت کو نمایاں کیا گیا ہے، اور یہ ظاہر کیا گیا ہے کہ دنیا میں تمام کتابوں میں سب سے بہترین کتاب قرآن ہے، اور دنیا کی تمام مسجدوں میں سب سے بہترین مسجد جو ہے وہ خانہ کعبہ ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، آپ کو اللہ نے عقل سلیم عطا فرمایا ہے، ذرا سوچنے کی کوشش کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام میں جو پردے کا حکم ہے وہ آپ کے لیے عزت ہے یا بے عزتی ہے۔ یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ یہ دنیا کی چکا چوند میں آپ دنیا کے بہکامے میں نہ آؤ، تھوڑی سی بات پر اپنے ماں باپ کو رسوا نہ کرو۔ اے میری ماں اور بہنوں، آج جو تمہارا عمل ہے غیروں کے ساتھ بھاگنا یا غیروں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا، ذرا غور تو کرو کہ آپ جو یہ عمل کرتی ہو، آپ کے باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، آپ کی ماں کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، آپ کے بھائی کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، آپ کے شوہر کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ میں آپ سے گزارش کروں، اپنے اس عمل سے باز آؤ، اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں ہمیں اور آپ کو منہ دکھانا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں منہ دکھانا ہے۔ اسلام سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے، اس لیے اسلام مذہب کو آپ پابندی کے ساتھ پکڑو اور خاتون جنت کنیز فاطمہ بن کر کے اپنی زندگی کو گزارو، اس لیے کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے جنتی عورتوں کے اگر کوئی سردار ہیں تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اے میری ماں اور بہنوں، آپ ان کے پردے کو چھوڑ کر کے دنیا میں اگر جا رہی ہو تو بتاؤ جنت کہاں تمہیں نصیب ہوگی؟ تمہیں جنت چاہیے یا یہ دنیا کی عیش و رنگینیاں چاہیے؟ یہ فیصلہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ لہٰذا غور کریں اور اپنے ذہن کو جو ہے ٹٹولیں، اپنے ضمیر کو ٹٹولیں کہ ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ اسلام کے حساب سے صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اب آئیے آخر میں آپ کو کچھ باتیں اور آپ کی گوشے گزار کر دوں کہ کن لوگوں سے پردہ کرنا چاہیے اور کن سے پردہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہر غیر محرم مرد، خواہ اجنبی ہو خواہ رشتہ دار، باہر رہتا ہو یا گھر کے اندر، ہر ایک سے پردہ کرنا عورت پر فرض ہے۔ ہاں، ان مردوں سے جو عورت کے محرم ہیں ان سے پردہ کرنا عورت پر فرض نہیں۔ محرم کون ہیں؟ وہ مرد ہیں جن سے عورت کا نکاح کبھی بھی اور کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہو سکتا، مثلا باپ، دادا، چچا، ماموں، نانا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، پوتا، نواسا اور خسر یعنی سسر۔ ان لوگوں سے
پردہ ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے بھی اپنے سر کھلے بیٹھے رہیں، نہیں، کم سے کم سر پر تو آپ کے اوڑھنا ہونا چاہیے، دوپٹہ ہونا چاہیے۔ اب آئیے، غیر محرم وہ مرد ہیں جن سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، جیسے چچا زاد بھائی، مامو زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، خالہ زاد بھائی، جیٹ اور دیور وغیرہ، یہ سب عورت کے غیر محرم ہیں، اور ان سب لوگوں سے پردہ کرنا عورت پر فرض ہے۔ ہندوستان میں یہ بہت ہی غلط اور خلاف شریعت رواج ہے کہ عورتیں اپنے دیوروں سے بالکل ہی پردہ نہیں کرتی، بلکہ دیوروں سے ہنسی مذاق اور ان کے ساتھ ہاتھا پائی تک کرنے کو برا نہیں سمجھتی، حالانکہ دیور عورت کا محرم نہیں ہے۔ اس لیے تمام دوسرے غیر محرم مردوں کی طرح عورتوں کو دیوروں سے بھی پردہ کرنا فرض ہے، بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک پردے کی تاکید آئی ہے، الحم والموت، یعنی دیور عورت کے حق میں ایسا ہی خطرناک ہے جیسے موت، اور عورت کو دیور سے اسی طرح دور بھاگنا چاہیے جس طرح لوگ موت سے بھاگتے ہیں۔ دعا کروں گا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہ میری ماں اور بہنوں کو میری باتیں سمجھ میں آئیں اور وہ اپنی زندگی کو اسلامی طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں، پردے میں رہ کر کے اپنی زندگی کو گزاریں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھ کر کے آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میری ماں اور بہنوں، آپ پڑھو تو صحیح، اسلامی خواتین کی سیرت کو آپ پڑھیں گے، یہ دنیا کی جتنی بھی آپ کو رعنائیاں دکھ رہی ہیں یا جتنی بھی چکا چون دکھ رہی ہیں، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت کدھر ہے۔ اس لیے آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو پڑھیے، اور امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور جتنی بھی امہات المؤمنین ہیں، ان تمام کی سیرت کو آپ پڑھ کر کے دیکھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ حقیقت کی زندگی یہ ہے یا حقیقت کی زندگی ان کی ہے۔ فیصلہ آپ خود کر لیں گے انشاءاللہ۔ اگر میری باتوں کو آپ نے دل سے سنا تو کامیابی آپ کے قدموں کے نیچے ہے، یہاں بھی آپ کامیاب رہیں گے، اور جب اس دنیا سے آپ جائیں گے تو قبر میں بھی فرشتے آپ کا استقبال کریں گے، مولا کی رحمتیں آپ کے قبروں پر جھوم جھوم کر کے برسیں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالی ہمارے معاشرے کی برائیوں کو دور فرمائے، ہماری بچیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اسلامی معاشرے کو اللہ رب العزت اسلامی معاشرہ حقیقت میں بنا دے تو ہماری زندگی میں چار چاند لگ جائے گا۔